امریکہ ایران تنازع کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ بابا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بحری بیڑا ہے جو کہ بس بڑھ رہا ہے ایران کی طرف. تھوڑی دیر پہلے خبر آئی اس بحری بیڑے کے قریب ایک ایرانین ڈرون تھا جس کو انہوں نے مار گرایا. تھوڑی دیر پہلے ابھی کچھ لمحات پہلے آفیشیلی اس کو کنفرم بھی کر دیا امریکنز نے. پریس سیکرٹری نے کہا ہے کہ سینٹ کام ڈڈ میک دا ڈیسیژن ٹو شوٹ ڈاؤن دیٹ ایرانین ڈرون. اٹ واز انمینڈ. اٹ واز ایکٹنگ اگریسively ٹورڈز آر USS لنکن. As per Putin, he remains committed to always pursuing diplomacy first, but in order for diplomacy to work, of course, it takes two to tango. یہ بھی لیٹسٹ. استنبول میں مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, اس میں کچھ ممالک شامل ہوں, اس میں پاکستان کی بھی باقاعدہ بات ہو گئی. دفتر خارجہ نے کنفرم کیا کہ پاکستان کو بھی کہا گیا اس میں کہ آپ اس میں وہ کریں. تو میں بس لمبی تمہید کے بغیر, ٹائم کم ہے اس لیے, محمد مالک صاحب بڑا ان کا تجربہ ہے, ساری تمام چیزیں دیکھتے ہیں اور ایئر وے نیوز کا فلیگ شپ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. اور ہما بقائی صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہے. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. سر, پاکستان کے اینگل سے بتائیے گا مالک صاحب, یہ ایک بہت بڑی اپارچونیٹی اپنے آپ کو اگین ریلیونٹ رکھنے کی اور بڑا ثابت کرنے کی, یعنی کہ ریلیونٹ ثابت کرنے کی, یا یہ ایکولی بڑی تھریٹ بھی ہے بیکاز اٹ کین گو اینی ویئر, کہ جب پاکستان بھی اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں, خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں سورسز سے, پتہ نہیں کہ نہیں ایران چاہتا ہے کہ استنبول میں نہ ہو, عمان میں ہو, نہیں ایران چاہتا ہے نہ, جو بھی, لیکن اگر یہ ہوتے ہیں اور پاکستان بھی حصہ ہوتا ہے, آفیشیلی کنفرم تو ہوا ہے کہ کہا گیا پاکستان کو, بڑی اپارچونیٹی ہے, بڑا تھریٹ ہے پاکستان کے لیے. نہیں, تھریٹ تو نہیں ہے. دیکھیے, ہم ڈائریکٹ افیکٹس میں ہوں گے. اگر خدا نخواستہ یہاں جنگ ہوتی ہے تو یہ خالی ڈپلومیٹک ریکگنیشن کا جو زبردست کام ہوا ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ہم ڈائریکٹ افیکٹس بھی ہیں. اگر ایران کے اندر جنگ ہوتی ہے, ہمارا بارڈر ہے, ہمارے بڑے اور ریلیٹڈ انرجی ایشوز ہیں, ہمارے وہاں پہ کراس بارڈر کے ایشوز بہت زیادہ ہیں, تو ہمارا تو ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے. تو ہمارا تو ٹیبل پہ ہونا ضروری بھی ہے اور عزت کی بات بھی ہے. لیکن وہ جس بات کو بھی آپ نے شرگ آف کیا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ابھی 2-3 میں میجر ویسٹرن ٹی وی چینلز دیکھ رہا تھا, اس میں یہی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جی ایران نے کہا ہے کہ وینیو چینج کریں, عمان لے کے جائیں ٹاکس کو, لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کہ انہوں نے کہا کہ جی ملٹی ڈائمینشنلی ہونا چاہیے, یہ بائنری بائیلیٹرل بٹوین امریکہ اور ایران ہو. یہ بڑی عجیب سی ڈسٹربنگ ڈیولپمنٹ ہے, بیکاز ایران کے لیے اگر کوئی سکسیس کا آپشن ہے, اگر کوئی درمیانی راہ نکلے گی, تو یہ 2-3 ملک جو قطر ہے, سعودی عربیہ ہے اور ٹرکی ہے, انہی کی بات چیت کی وجہ سے پہنچی ہے بات وہاں تک جہاں اس تک بات پہنچی ہے ڈائلاگ کی. ابھی آپ کو پتا, آج بٹکوف کی میٹنگ تھی نیتن یاہو کے ساتھ بھی, اور وہ نیتن یاہو کی ریکویسٹ پہ ہوئی ہے. سو دیر آر مینی ویلز گوئنگ آن. اگر یہ ایران کا مجھے سمجھ نہیں آئی ابھی فرینکلی کہ اس کا ایڈوانٹیج کیا گین آپ کو کریں گے, ان کو کیا, مجھے نقصان زیادہ نظر آ رہا ہے. لیکن پاکستان کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران وار بھی ہوئی تھی لاسٹ جون والی 12 دن کی جب جنگ ہوئی, تو 5-6 جو میجر پبلیکیشنز ہیں, فارن پالیسی نے بھی, 2-3 اور نے بھی 2-3 بڑے انٹرسٹنگ ان نیمڈ سورسز کوٹ کیے اپنی اسٹوریز میں, اور انہوں نے کہا کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اب پوچھ رہی ہے اور پاکستان کو انوالو کر رہی ہے ان شیپنگ اٹس مڈل ایسٹرن پالیسی, ناٹ ساؤتھ ایشیا پالیسی, ان اٹس مڈل ایسٹ پالیسی. تب بھی پاکستان نے کچھ رول پلے کیا تھا بیہائنڈ دا سینس, اور وہ اور بات ہے کہ اسرائیل پریویل کر گیا, ٹرمپ نے الٹیمیٹلی نیتن یاہو کی بات ہی مانی, بٹ وی ڈڈ پلے این امپورٹنٹ رول دین آلسو. سو پاکستان کا یہ آنا بالکل, مجھے تو اس میں فرینکلی ڈاؤن سائڈ کوئی نظر ہی نہیں آتا. اچھا, اوکے مالک صاحب, آپ سمجھتے ہیں یہ تھی کہ یہ تو میں نظر آ رہا ہے کوئی, لیکن اگین ٹرمپ بینگ ٹرمپ, یا ویسے بھی جو صورتحال اتنی ولنریبل ہے, یہ اتنی ولنریبل ہے آپ کے خیال میں کہ اینی انسیڈنٹ کین لیڈ ٹو اینی تھنگ. جیسے ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ ترجمان وائٹ ہاؤس کا بیان میں نے پڑھ کے سنا دیا, ایرانی عہدیداران کا بھی بیان آ رہا ہے سامنے کچھ اس طرح کا کہ وہ کہتے ہیں کہ وائلیشن ہو رہی تھی سمندری حدود کی, ہم نے وارن کیا تو پھر وہ چلے گئے. تو یہ اتنا ولنریبل ہے کہ کبھی ایک دم ایسکیلیٹ ہو جائے, یا پھر یہ سب کچھ, یہ اس کی پاسبلٹی ہے کہ یہ سارا کچھ امریکہ کی طرف سے ایک دکھاوا ہی ہو, اثر ان کا ارادہ کچھ اور ہی ہو, کچھ طے کیا ہو, اور جب وہ کرنا ہو تب وہ کر گزرے. وہ تو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہے جب 12 دن والی جنگ ہوئی تو اسی تھرسڈے مارننگ کو وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن کی طرف سے بیان آیا کہ جی ٹرمپ نے کہا ہے 2 ہفتے ہیں, میں نیگوشیٹ کروں گا اور اس کے بعد ورنہ میں حملہ کر دوں گا, اور 48 گھنٹے میں جمعے کی رات کو وہ آگے تھے. تو وہ تو ڈسپشن تو ہوتی ہے, لیکن اصل ایشو نیوکلیر پروگرام نہیں ہے. دیکھیے, نیوکلیر پروگرام پہ بڑے عرصے سے ایران کا سٹانس بڑا کلیئر ہے کہ آپ سینکشنز ہٹا دیں, ہم نیوکلیر پروگرام ختم کر دیتے ہیں, ہم نے آرمامنٹ نہیں کرنی, نیوکلیر آرمامنٹ. ایشو ہے میزائل پروگرام ان کا, جو میزائل پروگرام از دی ایلیفنٹ ان دا روم. اسرائیل کا پریشر امریکہ پہ یہ ہے
کہ آپ ان کے میزائلز کو کٹ ڈاؤن کروائیں اور ان کی رینج کٹیل کروائیں، بیکاز لاسٹ ٹائم بھی جو چیزیں تھیں میزائل پروگرام ہی اصل تھریٹ ہے جس پہ ایران نہیں مان رہا. سو وائل ساری دنیا پھنسی ہوئی نیوکلیر پروگرام پہ، جو سوئی اٹکی ہوئی اور جو اصل پوائنٹ آف کانسنٹریشن ہے جس پہ ایران کو ان کی ڈیل نہیں ہو پا رہی، وہ ہے میزائل پروگرام. تو اگر میں یہ کہوں کہ اس پر تو ڈیل ہونی بھی نہیں ہے، اس کا امکان بہت ہی کم ہے کہ اس پہ ڈیل ہو، تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ اگری کریں گے بات سے، چونکہ نیوکلیر پہ تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویپن ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے. میزائل پروگرام ایران کو آپ کیا بول کے کہیں گے کہ اپنا میزائل پروگرام تم تلف کر دو، ختم کر دو؟ ایران اس وقت، ایران جس کو کہتے ہیں نا، ایران کین بی ہیروئک، لیکن اس کی کیپیبلٹی نہیں ہے. ایران اس وقت کوئی وننگ پارٹ سے ڈیل نہیں کر سکتا. ایران کی اب سارے پراکسیز ختم ہو گئے ہیں. ایران اکنامکلی بڑا ایشو ہے، ٹھیک ہے آپ نے بڑے بندے مار کے قابو کر لیا کہ، لیکن انٹرنل انریسٹ بھی ہے. ایران اس وقت ہسٹری کی ویکسٹ پوزیشن میں ہے. اور اگر آپ ان کے بھی سیکیورٹی پیپرز پڑھیں، آپ امریکن تھنک ٹینکس کو سنیں، آپ ان کے ایکسپرٹس کو سنیں، تو ایک کامن ایک نقطے پہ سارے اتفاق کرتے ہیں کہ ایران اپنی ویکسٹ پوزیشن پہ ہے. تو جب امریکہ اپنی اسٹرانگسٹ پوزیشن پہ ہو اور سمجھتا ہو کہ ایران اپنی امریکہ ویکسٹ پوزیشن پہ ہے، تو ایک سرٹن ایگریشن آ جاتی ہے. اس میں آپ ٹرمپ کی پرسنالٹی کے ایلیمنٹ ڈال لیں تو اور بھی ایگریشن آئے گی. سو میرا خیال ہے ایران کے لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ یہ کس قسم کی ڈیل نیگوشیٹ کرتا ہے. یہ ڈیل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایران کی ٹرمز پہ نہیں ہوگی. ایران it can get a best possible deal under worst possible circumstances. یہاں پہ اصل ٹیسٹ ہے ایران کی لیڈرشپ.